السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خوبصورت نام اور ان کی معرفت حاصل کرنا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس نام کی معرفت حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ، تفسیر، اس نام کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اس صفات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا دیتے ہیں، اس نام کے ذریعے کس طرح دعا مانگنا چاہیے اور اس نام یعنی صفت کو لے کے اپنی زندگی پر کس طرح عمل کیا جائے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ سب کچھ جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں انشاءاللہ 2 وظائف ہیں جو آپ کو سکھائی جائیں گے، جس کو پڑھ کے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا۔ وہاب کے معنی ہے کثرت اور دائمی، ہمیشہ عطا اور نوازش کرنے والا۔ یہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کو عطا کرتی ہے، جسے چاہے رزق دیتی ہے، ہدایت، شفا، ہر طرح کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، یہی سب کو عطا کرتا ہے۔ یہ اسم گرامی قرآن پاک میں 3 مقامات پر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکے دے، یا ملا جلا کر لڑکیاں اور لڑکے عطا کرے، اور جسے چاہے بانجھ رکھے، بے شک وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ صاد آیت نمبر 9 میں آیا ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت دینے والا ہے؟ اس اسم گرامی کے بارے میں جاننے کے بعد یہ پکا ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقیقی وہاب ہے، یعنی حقیقی دینے والا ہے، اور ہر قسم کی رحمت کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ الوہاب وہ ذات ہے جس کے بانٹنے یا عطا کرنے کا انداز ہی نرالا ہے، یعنی جو اس کو رحمان سمجھتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے، اور جو اس کو رحمان نہیں سمجھتے اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف یہ ہے، اور اس تعریف کو وہ بہت پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح فرشتے اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بندے اس کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف بیان کریں، جو کبھی منقطع نہ ہو، نہ کبھی ختم ہو، ایسی گنتی گنتے رہیں جس کا کوئی حساب نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اپنے بندوں کو بے حساب دیتا ہے، ان گنت دیتا ہے۔ اور جو بندے یہ کرتے ہیں کہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر احسان کرتا ہے اور ان کی آخرت کے معاملات کو آسان کرے گا۔ تو اپنی زبانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں ہر وقت۔ ابھی کتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اگر نیک بنا دے، یہ اللہ کی اطاعت تو ہے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ الوہاب یعنی اس اسم گرامی کا اثر اور ثمر یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کو عطا کرتا ہے۔ محبت، تعظیم اور شوق وجدان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کریں، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، جس کی رحمت تمام جہانوں پہ برس رہی ہے، تمام مخلوق کو نوازتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی رحمت سے خالی ہو۔ اس اسم گرامی الوہاب کا اہل ایمان پر کچھ خاص اثر ہے۔ دیکھیے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور ایمان کی دولت ہبہ کی ہے، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون دیا ہے۔
اللہ کی طرف سے سکون حاصل کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے اندر اس اسم گرامی کے مطابق جو صفات ہے اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس اسم گرامی کی ریکوائرمنٹ ہم سے یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے بندوں کو بھی ہمیں کچھ دینا چاہیے، خواہ وہ مادی اشیاء ہو یا کوئی مال ہو، دولت ہو، کسی کو آپ نے کسی کی مدد کی ہو، یا پھر روحانی معاملات ہوں جیسے کہ حق بات ان تک پہنچانا، ان کو راہ راست پہ لانا، ان کو دین حق کی دعوت دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اس پیغام کو عام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نام اور صفت کے ذریعے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سارے معاملات لے کے آگے چلیں۔ الوہاب کے لغوی معنی ہیں بہت زیادہ ہبہ کرنے والا، احسان کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، انعامات دیتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، ان کے اوپر احسان کرتا ہے، اپنے خزانے سے وہ کچھ دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی اس کی صفت ہے، یہی اس کی کوالٹی ہے اور یہی اس کی بڑائی ہے۔ عربی زبان میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، کثیر الہباتی لاموالہ، اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا، الوہاب سب کچھ دینے والا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مفہوم اس آیت قرآنی میں ہے، یعنی سورہ نحل آیت نمبر 53 میں ہے کہ تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مخلوق کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پر احسان کر دے یا کسی کی مدد کر دے۔ الوہاب وہ ذات ہے جو بیماری میں شفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، اگر کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے، اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ یہی اس کا کرم ہے، یہی اس کی عطا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی الوہاب وہ ذات ہے جو تمام عیوب اور نقص سے پاک ہے اور اس کو ان تمام کاموں پر مکمل اختیار اور قدرت ہے۔ اس کی سخاوت اور رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، اس کے احسانات اور مہربانیاں بغیر رکاوٹ مستقل جاری اور ساری ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا کوئی تسمہ چاہیے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ دیکھا جائے تو جوتے کا تسمہ کتنی حقیر چیز ہے، لیکن اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جو پیغام ملتا ہے وہ اس ذات کے لیے ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، صرف اسی سے مانگو۔ کیونکہ جب آپ انسان سے مانگتے ہیں تو وہ اپنی اوقات کے برابر دیتا ہے، اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انبیاء پیغمبر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو بھی حاجات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ حاجت چھوٹی ہو، بڑی ہو، انوکھی ہو، عجوبہ ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ ہم بھی مانگتے ہیں، یعنی ہم پیغمبر بھی مانگتے ہیں، تم سب بھی مانگو۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اولاد کی دعا مانگی تھی وہ سورہ آل عمران میں ان خوبصورت الفاظوں کے ساتھ ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی پیاری دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو کوئی نیک بیٹا بخش دے۔ یعنی علماء اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما جو دینی کاموں میں میری مدد کرے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مختصر اور جامع دعا اولاد کے لیے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے۔ اسی طرح بی بی مریم کی والدہ نے بھی دعا مانگی تھی،
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے میرے اللہ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا مانگی تھی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمہ نے درخواست کی کہ آپ اپنے خادم انس کے بارے میں یہ دعا کیجئے، تو انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس انس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑا کر اپنی حاجت اس کے سامنے رکھیں۔ میں ہر ایک سننے اور پڑھنے والے کو گزارش کرنا چاہوں گی کہ ان آیت قرآنی پر خوب غور کریں۔ جس طرح ان مقدس ہستیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت رکھی، کبھی کسی سے نہیں مانگا، صرف اور صرف اللہ سے مانگا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حاجت کے لیے صرف اپنے رب کو پکاریں، ہرگز نہیں کسی غیر اللہ کو پکاریں۔ یہ شرک ہے، گناہ ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا دینی اعتبار سے بڑا ہو۔ آپ نے مانگنا صرف اور صرف اپنے رب سے ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتیں قیامت تک ہمیں یہ سکھلا گئی ہیں کہ کیسی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی کام ایسا ہو جو ناممکن ہو، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، وہ اس کو ممکن بنا دے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ سکھایا، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور ہمیں اسلام ایمان کی دولت دی، دعوت تبلیغ کا عظیم عمل عطا کیا، جس کے ذریعے لاکھوں انسان کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف آ رہے ہیں اور گمراہی سے بچ رہے ہیں۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی دعا کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ شروع نہ کیا ہو، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ میرا رب سب عیوب سے پاک ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو حدیثوں میں وارد ہیں، ان کو نفل نماز کی سجدوں میں مانگا کریں، چونکہ بندہ سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے لمبے لمبے سجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، یعنی سجدوں میں ان دعاؤں کو بار بار پڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ساری حالتیں ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ پسند یہ حالت ہے جب انسان سجدہ ریز ہو کر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور وہ حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس وقت بندہ میرے بالکل قریب ہے، یعنی میں اس کی سن رہا ہوں۔ یعنی جو آپ لوگوں کو دعائیں اس ویڈیو میں سکھائی گئی ہیں، ان کو سجدوں میں پڑھیں، تہجد کی نماز میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اب آئیے کچھ وظائف جان لیتے ہیں۔ جو کوئی فاقہ کشی سے بچنے کے لیے اس اسم گرامی کو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں میں سے خزانے عطا فرمائیں گے۔ اور ہر نعمت کو پانے کا وظیفہ یہ ہے، جو جائز نعمت ہوتی ہے اس کو پانے کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں 100 مرتبہ یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا وہابو پڑھیں، انشاءاللہ جو جائز آپ کی حاجات ہوں گی، جو نعمتیں ہوں گی، وہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ ایک بات اور کہ یہ نام آپ اپنے بچوں کے لیے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ الوہاب کے معنی ہے دینے والا، تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں دیتا ہے، اسی طرح ہمیں بندوں کو بھی دینا چاہیے۔ اور جب آپ اس نام کے ساتھ دعا کریں تو اس طرح پڑھیں: یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا وہابو، اور اس کے بعد اپنی جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ آخر میں اس اسم گرامی کے ساتھ جس نے تعلق پیدا کر لیا، اس کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، جیسے کہ نیک بیوی اور نیک اولاد کی عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں وہ کس طریقے سے عطا کرتا ہے، کس طرح سے دیتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔